جی عزیز طلبہ، اس چوتھے یونٹ کا ہمارا چوتھا سبق ہے، اس کا نام ہے اقوال زرعی، یعنی زرعی اقوال، پرووربس، یعنی ایسے اقوال، ایسے لوگوں کے اقوال، بڑے لوگوں کے اقوال بھی، اور بعض اوقات یہ صدیوں میں بھی اقوال بنا کرتے ہیں، اور بعض اقوال بڑے افراد کے ہوتے ہیں، وہ تجربے کی روشنی میں ہوتے ہیں، اپنے علم کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ آئیے ہم علم کے موضوع پر اقوال پہ بات کرتے ہیں جو آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ جو شخص علم کی تلاش میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا ہے، یہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علم بغیر عمل وبال ہے، اور عمل بغیر علم گمراہی ہے، یہ بھی ارشاد نبوی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، قبل اس کے کہ بزرگ بنو علم حاصل کرو۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ہم 10 آدمی ہیں اور سوال ایک ہے، مگر جواب جدا گانا چاہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں کہو۔ اس نے یہ سوال پیش کیا، علم بہتر ہے یا مال؟ اب اس سوال کے 10 جواب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ پہلے دیکھیے کہ اس میں کوئی مشکل لفظ تو آپ کے لیے نہیں ہے، ایک وبال ایک لفظ ہے اس میں، مثال کے علم کے بغیر عمل وبال ہے، یعنی اگر علم نہیں ہے اور میں بغیر علم کے عمل کر رہا ہوں تو وہ میرے اوپر پس بوجھ ہے، بیکار چیز ہے وہ۔ اور اسی طرح عمل نہیں ہے اور علم ہے صرف میرے پاس، وہ بھی وبال ہے اور وہ بھی گمراہی ہے، یعنی انسان دونوں صورتوں میں بھٹک جاتا ہے، وہ عذابی کی شکل ہے۔ تو علم اور عمل کو ایک ساتھ ہونا چاہیے، جو بات میں کہتا ہوں اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ اس کی بہت گہری بات ہے، اس پر عمل کرنا آسان بھی نہیں، لیکن انسان اگر کوشش کرے تو ان ساری باتوں پہ جو تجربے کی روشنی میں آتی ہیں، بڑے لوگوں کی اقوال زرعی ہوتے ہیں، اس میں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں بزرگ سے مراد ہے قبل اس کے، یعنی قبل کہتے ہیں پہلے کو، اور آپ دیکھیے کہ اس میں کون سا کاف ایسے نہیں لکھنا آپ نے، اس میں قبل ایسے نقطے کے ساتھ لکھنا ہے آپ نے، اس میں قبل پہلے، اس سے پہلے کہ بزرگ بنو، یعنی آپ بوڑھے ہوں، آپ کی عمر زیادہ ہو جائے، آپ عمر رسیدہ ہوں، علم حاصل کرو۔ ویسے تو علم جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو، یعنی بڑھاپے تک، پیدائش کے بعد سے لے کے اپنے بڑھاپے تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سے درخواست کی کہ ہم 10 آدمی ہیں، تو علم، سوال ایک تھا کہ علم بہتر ہے یا مال، ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب 10 آدمیوں کو مختلف دیا۔ دیکھیے، پہلا ہے، اس لیے کہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے، ہمارے پاس کوئی بھی مادی چیز ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اس کے گم ہونے کا، اس کے ختم ہونے کا، اس کے ڈھل جانے کا خطرہ ہوگا، جبکہ علم جو میرے اندر ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ دوسرا جواب ہے، اس لیے کہ مال فرعون کا ترکہ ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے۔ ترکہ جو چھوڑی ہوئی چیز ہے، زیادہ مال کی تو ہمارے پاس علامت فرعون ہے جس کے پاس بے پناہ تھا، اور وہ کہاں گیا؟ اور علم انبیاء کی میراث ہے۔ انبیاء کو ہم اس لیے نہیں جانتے کہ ان کے پاس مال تھا، بلکہ علم کی بدولت ان کی جانتے ہیں۔ 3، اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم ترقی کرتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ مال ہم خرچ کرتے ہیں یا دنیا کی کوئی چیز ہم خرچ کرتے کم ہوتی ہے، علم اگر ہم خرچ کرتے ہیں، خرچ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کو پڑھاتے ہیں مثال کے طور پہ، عزیز طلبہ، اگر میں یہ پیکج ڈی اردو کے پہ بات کر رہا ہوں تو یقین جانیے میرے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، میں بہت سی باتوں کو سیکھ رہا ہوں آپ کے سلیبس سے۔ تو ہم جب خرچ کرتے ہیں علم، یعنی پڑھاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں کسی موضوع پر، اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ 4، اس لیے کہ مال دیر تک رکھنے سے فرسودہ ہو جاتا ہے، وہ علم کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، فرسودہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، مال پڑا رہے گا، لوہا پڑا رہے گا یا زنگ لگ جاتا ہے، جبکہ علم بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ مال کو ہر وقت چوری کا خطرہ ہے، علم کو نہیں۔ 6، اس لیے صاحب مال کبھی بخیل بھی کہلاتا ہے مگر صاحب علم کریم ہی کہلاتا ہے۔ دونوں کے پاس مال ہے،
علم کا مال ہے اور ایک طرف دنیا کا مال ہے، مادی چیزیں ہیں، تو وہ بخل سے کام لیتا ہے، بعض اوقات اس سے کوئی چیز مانگی جائے وہ نہیں دیتا، جبکہ جو صاحب علم ہے وہ دینے والا ہوتا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ 7، اس لیے کہ اس سے دل کو روشنی ملتی ہے اور مال دل سے تیرہ و تار ہو جاتا ہے۔ علم کے ذریعے دل کو روشنی ملتی ہے، اور مال کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ دل تاریک ہو جاتا ہے، تیرہ و تار ہو جاتا ہے، سیاہی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے روشنی، اس سے روشنی ملتی ہے تو اسے تاریکی آتی ہے۔ 8، اس لیے کہ کثرت مال سے فرعون وغیرہ نے دعوی خدائی کیا، مگر کثرت علم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عباداتی کا، یعنی ہم تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکتے جیسا کہ تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ اگر مادی اشیاء اور روپیہ پیسے کی بہت زیادہ بہتات ہوئی، ضروری نہیں کہ ایسا ہو، اگر اللہ کی توفیق ہو تو مال کے ساتھ انسان کو علم بھی اگر ہے اور خوف خدا بھی ہے تو اس کا اچھا استعمال کرے گا۔ یہاں فرعون کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہوا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم تیری عبادت تو کی ہے یا اللہ، لیکن اس طرح نہیں کر پائے جس طرح تیرا حق تھا، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ 9، اس لیے کہ مال سے بے شمار دشمن پیدا ہوتے ہیں، مگر علم سے ہر دل عزیزی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں رشک و حسد پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات ہونا نہیں چاہیے۔ اگر کسی شخص کے پاس عزیز طلباء کچھ چیزیں زیادہ ہیں بظاہر دنیا کی، تو اس سے ہمیں رشک نہیں کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن معاشرے میں بعض لوگوں میں ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ جبکہ علم کی بدولت ہر دل عزیزی پیدا ہوتی ہے، یعنی ہر شخص آپ کی عزت کرتا ہے، آپ بھی لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ 10، اس لیے کہ یوم قیامت مال کا حساب ہوگا مگر علم کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ مال کہاں خرچ کیا، اگرچہ علم بھی کا بھی حساب ہوگا کہ کیا وہ نفع بخش ہم نے معاشرے کے لیے نفع بخش بنایا، کیا ہم نے علم کو تقسیم کیا، لیکن ایک علیحدہ بات ہے۔ یہاں جو بات ہے کہ مال کا حساب بہت سخت ہے۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ اقوال ذری کا سبق ختم ہوتا ہے۔